الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوم حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتے کوئی دوسرا نہ مل سی اے پھولتے کلیاں وڈھے چن فلک دا وی خوب سونے جی چن فلک دا وی خوب سونے تو سارے سونے اکٹھے جو کہتا ہے کہ حضور میرے سونے ہیں اور سونے ہیں حضور ادھر پڑھے تو سارے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے
حضور ورگے ادا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگے فضا نہ مل سی خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو چھاڑ جا کے جہان سارا تو چھاڑ جا کے ہزاراں کاری قرآن مل سن کروڑاں کاری قرآن مل سن پر کاری کر بلا نہ مل سی ہزاراں کاری قرآن دے مل سن پر کاری کر بلا نہ مل سی سب پڑھئے حضور دے در کوئی در تیرے جیا سونا نبی لبھاں تے تاں جے ہووے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں ہزاراں کاری قرآن دے مل سن پر کاری کربلا نہ مل سی جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ مل سی اے بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے علی دا دامن پکڑ لے جھلیا علی دا دامن پکڑ لے جھلیا علی دا دامن جے توں چھوڑے سے نبی دے گھر دا پتہ نہ مل سی علی دا دامن جے توں چھوڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سی حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہم سب کو آج کے جمعۃ المبارک کی یہ حاضری توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم حاضر ہیں اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کروڑوں درود تاجدار انبیاء حبیب رب العالمین خاتم المرسلین رحمت للعالمین ہادی راہ ہدا قبلہ اہل صدق و صفا قعبہ اتقیاء و اصفیاء علم کل نور کل ظہور کل علم کل نور کل مختار کل ظہور کل رازدار اسرار کبریا رازدار اسرار کبریا ودوہا کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے ید اللہ کے ہاتھوں والے جناب حسن اور حسین کے نانا جان فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ
زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے بابا جان مولا کائنات علی المرتضیٰ، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نوازنے والے، خاص قربت دینے والے سیدنا صدیق اکبر کو یار غار میں اور پھر مزار میں ساتھ لٹانے والے کل صحابہ کرام کی جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی اور ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق چار یار۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آج جو سورۃ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا نام ہے سورہ دوحہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہو مجھے اللہ کی معرفت مل جائے، قربت مل جائے، اس کی بارگاہ سے خاص قسم کی رحمت جو ہے میرے اوپر نازل ہو حضور کے صدقے میں، وہ سورہ دوحہ کی ہر روز تلاوت کیا کرے۔ سورہ دوحہ یہ تلاوت کرے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ میں حسین و جمیل ہو جاؤں، میرا حسن جو ہے، میرا حسن میں اضافہ ہو جائے، لوگ کریمیں استعمال کرتے ہیں، ہاں جی وہ جا کر نا بوٹی پارلر پہ کیا کیا کرتے ہیں، میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا بتایا جنہوں نے پریکٹیکل اس پر عمل کیا اور حضور کی قربت میں رہتے تھے۔ سورہ دوحہ پڑھنے والا اللہ پاک اس کو دنیا میں حسین اور جمیل رکھتا۔ ایک سورہ یوسف ہے، جو سورہ یوسف پڑھے اللہ پاک اس کو ہمیشہ جوان رکھے گا، یعنی اس کا چہرہ جو ہے ہاں جی بشاش رہے گا، تر و تازہ رہے گا۔ اور دوسری سورہ دوحہ ہے، اس میں حضور کے چہرہ پاک کا صدقہ ہے، آقا علیہ السلام کے چہرہ پاک کا، اس کے نور عطا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر روز آپ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سورہ دوحہ کی تلاوت کیا کریں۔ جو چاہتا ہو کہ میری اولاد خوبصورت ہو، میری اولاد خوبصورت ہو، اور جو چاہتا ہو جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ چاہتا ہو کہ مجھے رفیقہ حیات میری زوجہ جو ہے وہ خوبصورت ملے اور خوب سیرت ملے، ہاں جی خوبصورت بھی ہو خوب سیرت بھی ہو، وہ بھی سورہ دوحہ کی تلاوت کرے۔ اور اگر 11 مرتبہ ہر روز اس کو پڑھے، صبح و شام پڑھے 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بندش جو ہے ہماری نظر میں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بندش ہے، تو یہ سورہ بڑی کیمیا نقصہ ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ اب میں ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ قرآن پاک میں 3 قسم کی آیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ سب سے پہلے وہ آیتیں ہیں جن میں حکم ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، یہ حکم ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ امر، یعنی کیا کہتے ہیں؟ حکم، آیات امر۔ اسی طرح 1000 آیات ہیں قرآن پاک میں جن میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نہی عن المنکر، یعنی منع کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ شراب کے قریب نہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو جب تم انتم سکرا، نشے میں ہو۔ کیا ہو؟ اسی کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے منع فرمائی ہیں۔ اے ایمان والو یہ نہیں کرنا، اے ایمان والو بولو بھائی، وہ بولو نا۔ کتنی آیات ہیں جی؟ 1000، تو کتنی کل ہو گئی؟ 2000۔ اب آیات متشابہات کیا ہیں جی؟ یعنی متشابہ ہیں۔ ایک آیت آئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فرحبون۔ آگے
اگلے رکوع میں پھر آگے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، پیچھے بھی اور آگے بھی۔ اسی طرح پھر جب آپ تیسرے پاؤں میں پہنچیں گے تو پھر آ جائے گی۔ یعنی قرآن پاک میں متشابہات ہیں، وہی آیت دوبارہ رپیٹ ہوئی ہے، لیکن اس یاد رکھ لیں اللہ ایسے نہیں ہے کہ بلا مقصد کوئی چیز اتارے یا بلا مقصد کوئی بات ہو، نہیں، وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ ایک منٹ بھی کسی کا ضائع نہیں کرتا، ایک منٹ بھی کسی کا۔ تو قرآن میں جو متشابہات ہیں ان کا ثواب بھی ہے اور لازماً اس میں حکمتیں ہیں۔ بار بار جو ہے وہ تذکرہ ایک چیز کا کئی بار کیا گیا، ایک ہی ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے کئی مقامات پر کیا، خصوصاً 3 مقامات پر کیا۔ اس کے علاوہ ایک ہی آیت آپ پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، ہاں جی، ایک ہی آیت شروع ہو جائے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھیں نا، ہاں جی پڑھیں نا، ایک بار پڑھیں گے پھر آگے آ جائے گا، پھر ایک آیت درمیان میں آئے گی پھر آ جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ۔ پوری سورت کے اندر اللہ پاک نے یعنی بار بار اس کو رپیٹ کیا ہے، اندر قرآن پاک ہے، ہاں جی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بار بار کیا ہوتی ہیں، ہر بار جب پڑھی جاتی ہیں، توجہ میری طرف کر لو، ہاں جی، بعد میں دکھا دیتے یہ کیا ہے، بار بار باری تعالیٰ بار بار کیوں، ہر بار لذت نئی، چاشنی نئی۔ قرآن ہے ہی ایسا، آپ ایک بار اخبار پڑھ لیں، کئی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، صرف اتوار کو اخبار لیتے ہیں، کیا اتوار کو لیتے ہیں، پورا ایک ہفتہ لوگ آ کر پڑھتے رہتے ہیں، ہاں جی، بال کٹنگ کروانی ہے جناب، خط کروانا ہے، چائے کی دکان ہے، کئی اور جگہ بھی ہیں، ایک ہی اخبار ہوتی ہے، اس کو بار بار اٹھا، پہلے وہ ہینڈک دیکھتے پھر رکھ دیتے، یار یہ تو پڑھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن قرآن کو جتنی بار پڑھو گے ایک نیا لذت اترے گی۔ صرف سورہ فاتحہ شریف آپ ایک دن میں 50 مرتبہ سے زیادہ، 50 مرتبہ سے نماز میں دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر بار لطف نیا ہے، ہاں جی، ہر بار پڑھیں آپ کو سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، آپ 1000 بار پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، تھکیں گے نہیں، نیا لطف، نیا ذائقہ، نئی چاشنی ملے گی، نیا نور عطا ہوگا، نیا نور، 1000 نور عطا ہوں گے۔ سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھ لیں، یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں، میں جانتا ہوں ایک رات میں 1000 سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ بتاتے رہتے ہیں، لکھواتے ہیں نا، کبھی اتنا لکھ لیں، اصالہ ثواب کر لیں، مجھے اس لیے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ نہ تھکنے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لذت ملتی ہے۔ ابھی تو پڑھنے والے ہمارے جیسے بے سرے لوگ ہیں، ہاں جی، وہ کیا بات ہوگی جب حضور پڑھتے ہوں گے، ہاں جی، آقا علیہ السلام کا چہرہ ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں، کیسے محبوب میرا گھر سے نکلتا ہوگا، اور راز چندہ کے ہنسی ہونے کا میں اب سمجھا، خاک نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہو، خاک نالین کو، ہاں جی، خاک، علماء کہتے ہیں ایک ہوتی ہے کشش، آپ نے چہرہ دیکھا آپ کو محبت ہوگی، کیا ہو گیا، ایک ہے کہ کسی نے دیکھا، کسی نے، وہ نور اسے عطا ہوا، وہ نور اسے بھی عطا ہو گیا، پھر لوگ اس کے بھی عاشق ہو گئے۔ بلال رنگ کا تو کالا تھا، حبش کا رہنے والا تھا، لیکن تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی تھی، حضور کا چہرے پاک کا نور عطا ہو گیا تھا، پھر کتنے لوگ حضرت بلال کے عاشق ہو گئے تھے، ہاں جی، کیا ہو گیا تھا،
وہ پھرتے تھے کہ ایک جھلک بلال کی مل جائے. اور یہ کیا حوریں بھی عاشق تھیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لامقام پر پہنچے تھے تو جنت کی حضور کو سیر کروائی گئی. جب آپ جنت میں پہنچے نا تو وہ جیسے آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کبھی شادی حال میں, ہاں جی, جب دلہا آئے تو راستے گیٹ پہ, ہاں جی, ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ روکتی ہیں. انہوں نے کیا لینا ہوتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار, کیا لینا ہوتا ہے؟ وہ لاگ نہیں دیتے, ہاں جی, یہ شادرہ ہے نا, سمجھتے ہیں نا بات کو, وہ روک لیتی ہیں. جب کائنات کا دولہا, تاجدار کائنات, فخر موجودات, رحمت عالم سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم لامکان پر لے جائے گئے, جنت کی سیر کروائی گئی, جنت کے دروازے پر ساری حوریں آ گئی, روک لیا. حضور گستاخی اور بے ادبی معاف کر دینا. حضور ہمیں بھی خیرات عطا فرما, ہمیں بھی. حضور نے فرمایا کیا مانگتی ہو؟ آقا نے کیا فرمایا؟ بولو یار. انہوں نے کہا میرے نبی, میرے, بولو نا, پیارے نبی, ہے مرتبہ بالا تیرا, میرے نبی, پیارے نبی, ہے مرتبہ بالا تیرا, تجھ سے تجھی کو مانگ کر, تجھ سے, وہ بولو ذرا, تجھ سے اچھا رہا منگتا تیرا, اچھا تیرا, اچھا رہا منگتا تیرا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو مانگا ہے نا, میں اللہ کا حبیب ہوں. کیا ہوں؟ اللہ کا. میں تجھے اپنا حبیب دیتا ہوں, نام ہے بلال بن رباح, ہاں جی, وہ دیتا ہوں. اے حوروں کی جو سردار تھی نا, حوروں کی, وہ مانگ رہی تھی. اب عطا کرنے والے بھی تو حضور ہے نا, عطا کرنے والے بھی تو حضور نے جو مناسب سمجھا, جو آقا کریم کو, کہ آپ تو بولتے ہی وہی ہیں, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرے حضور کا دینا, حضور کا بولنا. آپ خود نہیں بولتے, وہی بولتے ہیں جو اللہ آپ کو کہتا ہے, سراسر وہی ہوتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا بھائی؟ وہ بولو نا. جب حضور واپس پلٹے, ہاں جی, تو حضرت بلال کی شان یہ تھی, عظمت یہ تھی کہ جب جنت میں حضور جا رہے تھے تو کسی کے چلنے کی آواز آئی, کسی کے آگے آگے کوئی چل رہا تھا. کئی آوازیں میرے مصطفیٰ کو آئی تھی, لیکن سب سے پہلی آواز جو میرے مصطفیٰ کو آئی, کوئی آگے آگے چل رہا تھا. جب کوئی چل رہا ہو, کوئی آپ کا بڑا ہی محبوب ہو, تو آپ چلنے کا انداز بھی یاد رکھتے ہیں, بولنے کا انداز بھی یاد رکھتے ہیں. اب اس کی جوتیوں کی آواز جو تھی, آہٹ جو تھی, وہ اٹھ رہی تھی. تاجدار کائنات پہچان گئے. آپ نے فرمایا میرا بلال چل رہا ہے. کون چل رہا ہے؟ یہ چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. حضرت بلال سے کہہ رہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. ارے کسی کو دیکھتے, کیا بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور وہ آستانہ چھٹا, اقبال کہتے ہیں وہ آستانہ چھٹا. وہ کیا ہو رہا تھا؟ مار پڑ رہی تھی تپتی ریت پر. خدا کی قسم ہماری تو ازمائش ہوئی کوئی نہیں, ہم نے تو بھی کیا ہی کچھ نہیں, خالی نعرے لگاتے ہیں, خالی نعرے لگاتے ہیں. کرم دیکھو کتنا بڑا ہے, ذات دیکھو کتنی بڑی ملی ہے, رہنمائی کتنی بڑی ملی ہے.
ہاں جی وہ کہنا پڑتا ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور تو حضور ملے نا، تو حضور کے صدقے یہ ہستیاں ملی. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اب آستانہ چھٹا تم سے ایک پل کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. فرماتے ہیں یہ حضرت بلال تھے. تو سرکار فرما رہے ہیں یہ کون ہے بھائی؟ آگے کون کون چل رہا ہے؟ حضور قدموں کی آہٹ ہاں جی پہچان گئے. تو جب سرکار واپس تشریف لائے نے تو آقا نے حضرت بلال سے پوچھا بلال تو جنت میں ٹہر رہا تھا، جنت میں چل رہا تھا؟ ان کے حضور میں کہاں اور جنت کہاں، میں کہاں؟ فرمایا تیرے قدموں کی آواز تھی جو اٹھ رہی تھی. سرکار نے فرمایا پوچھا میرے آقا نے بتاؤ کون سا عمل ہے جو کرتے ہو اور تیری قدموں کی آواز جو ہے وہاں پہنچ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ پوچھا تو حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ کہتے حضور اور تو کوئی پلے گن نہیں ہے، کوئی عمل، بس آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے ایک تو یہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی باوضو نہیں رہا، کیونکہ حضور کا نام لینا ہوتا ہے نا. آقا کا عاشق لوگ وضو کے بغیر اپنے آقا کا نام نہیں لیتے. ہم بھنگیں چرسیں پتہ نہیں کیا کیا پتہ نہیں، اور عاشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں. نانا عاشق رسول دیکھنا ہو حضرت بلال کو دیکھو. اویسے کرنی جو تھے اویسے کرنی بچے پتھر مارتے تھے. کیا مارتے تھے؟ فرمانے لگے کہ مجھے زیادہ وزنی پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ وہ پتھر مارو. کسی نے کہا حضرت اویس عاشق بنتے ہو ہاں جی بڑے پتھر نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب بڑا پتھر لگتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے وہ ہاں جی جلد پھٹ جاتی ہے، خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے یار کا نام لینا. اللہ میں نے کس کا نام لینا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں وضو کا؟ کتنے لوگ ہیں؟ حضور یہ کام کرتا ہوں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ میرے سننے والے میرے نمازی مقتدی حضرات سب وعدہ کریں، کوشش کیا کریں کہ ہم نے ہمیشہ باوضو رہنا. کیا رہنا جی؟ اور کل کسی نے سوال کیا میسج پہ، ہمارے قاضی صاحب ہیں بڑے معزز ہیں ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، مجھے کہنے لگے یہ بتائیں کہ لیٹ کر بھی درود سلام جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے؟ لیٹ کر بھی درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے. باوضو رہیں. کیا رہیں؟ لیٹے اٹھتے بیٹھتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے. تو باوضو رہیں گے تو حضور کا دیدار ہوگا نا. باوضو رہیں گے تو حضور کا. ایک اور شخص نے پوچھا دیکھیں جی یہ جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ہر چیز پر ثواب ملتا ہے، درود پر دیدار ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ پھر درود پڑھیں تو ثواب بھی ملتا ہے، دیدار بھی ملتا ہے. سلام پڑھیں تو میرے آقا کا جواب بھی ملتا ہے، میرے آقا کا. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے بھی سب نے کیا کرنا ہے جی؟ اویلیبل ہو. فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نماز کے لیے تو فرض ہے، عبادت جب آپ نے کرنی ہوگی پھر کیا ہوگا. لیکن عاشقوں کے طریقے اور ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہاں آنکھیں کھول کے دیدار ہوتا ہے نا. بولو نا. اور دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. دل کے آئینے میں ہے کیا ہے جی؟ وہ بولو تو صحیح یار، بولتے نہیں. یوں کیا اور دیکھ لیا، زیارت کر لی. تو میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ نے کیا رہنا ہے جی؟ آخر تک اوپر والے نیچے والے جہاں تک آواز جاری بیٹے جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری کوئی آپ گناہ گار ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہ محبت کا سودا ہے، جس کو پسند آئے وہ رکھ لے، وہ اس پر عمل کرے. جو نہیں کر سکتا بیچارہ اس پر کوئی یہ نہیں کہ ہم قدغن لگانا چاہتے، کوئی حکم لگانا چاہتے، ایسی بات. تو حضرت بلال کہتے ہیں ہر وقت کیا رہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ جب بھی مسجد میں جاتا ہوں، جب بھی مسجد میں جاتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو. کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں جی؟ توجہ کرنا، کتنی رکھتے ہیں جی؟ کتنا اچھا وظیفہ ہے.
جب بھی مسجد میں تشریف لائیں، اگر نفل پڑھنے کا وقت ہو تو ٹھیک ہے، مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت تو کیا کریں؟ 2 رکعت جی پہلے وضو کریں، پھر کیا؟ جب آپ جائیں نکلے نماز پڑھیں، آپ کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ کیا رہیں؟ اگر وضو ٹوٹ جائے ہاں جی تو دوبارہ کوشش کریں۔ اگر آپ اویلیبل ہو، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں، آسانی سے کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو پھر بھی یہ بات جو اوپر والی میں نے بتائی ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جو عشق کے مفتی تھے، عشق کے انجینئر تھے، عشق میں ڈاکٹریٹ کر لی تھی، عشق میں پی ایچ ڈی کر لی تھی، اور عشق کی آخری حد تک گئے تھے، انہیں حضرت بلال کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہیں کیا کہتے تھے؟ حضرت بلال۔ تو جب حضور واپس یہ باتیں کر رہے، سرکار نے فرمایا کہ بلال، جب میں وہاں پہنچا تھا تو حور نے سوال کیا تھا، اس نے کہا کہ حضور مجھے کچھ عطا فرمائے، تو میں نے تیرا سودا کر رہا ہوں، تجھے دے آیا ہوں۔ ہاں جی، تو جنتی حوروں کی جو سردار ہوگی نا، وہ تیرے نکاح میں آئے گی جب تو دنیا سے پہنچے گا، جنت میں پہنچے گا۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا حضور ہم نے حوروں کے لیے تو یہ سودے نہیں کیے ہوئے، مارے حوروں کے لیے تو نہیں کھائی ہوئی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا تھا، کسی شاعر نے اس کو یوں لکھ دیا، اس نے کہا اس شرط پہ کھیلی تھی، اس شرط پہ کھیلی تھی پیا تجھ سے میں بازی، اس شرط پہ کھیلی تھی پیا تجھ سے میں بازی، جیتوں تو تجھے پالوں، ہاروں تو میں تیری۔ ہاں جی، جیتوں تو تجھے تو میرا، ہاروں تو میں تیری، بس اتنا سا سودا۔ میرے سرکار مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، نہ میرے پاس عمل ہے نہ وہ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو دینا چاہتا کہ آپ عمل نہ کریں، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ حضور کی نظر میں آ جائیں، آپ خود ہی عمل کرنا شروع کریں۔ نیند جو ہے پیاری آئے گی آپ کو، لیکن جب پچھلی رات کا وقت آئے گا آپ کہیں گے حضور کی سنت ہے نماز تہجد پڑھنا، آنکھ کھل جائے گی۔ جب حضور کی سیرت آ جائے گی، حضور کا عشق آ جائے گا، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں حضور کے عاشق بنو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ڈول ڈمکے بجاؤ، پیو استغفر اللہ، بنگا پیتے لوگ وہ چرسے پیتے اور پھر نعرے، نہ نہ نہ۔ حضور کا عشق تو ایسا بنا دیتا ہے، ہاں جی، حبشی کو بلال بنا دیتا ہے۔ حبشی کو کیا بناتا ہے؟ سورج کو نکلنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو نکلنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ یہ تو تیری نظر تھی، تیری نظر تھی کہ عبد القاب سیدنا ابو بکر صدیق بن گئے تھے، یہ تو تیری نظر کا کمال تھا کہ جناب فاروق اعظم پر پڑ گئی تھی تو وہ فاروق سے فاروق اعظم بن گئے تھے، عمر ابن خطاب سے فاروق اعظم بن گئے تھے۔ یہ تو تیری نظر کا کمال تھا کہ تو نے عثمان کو غنی کر دیا، یہ تو تیری نظر کا کمال تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو ایسی شان ملی جن کا ذکر عبادت بن گیا اور ہر طرف علی علی ہو گئی۔ یہ خود کیا تھے؟ خود، لیکن حضور کریم آقا کے جو قریب آ گیا نا، ہاں جی، رشتہ دار تو حضور کا ابو لہب بھی لگتا تھا، چچا ہی لگتا تھا نا۔ اعلیٰ حضرت وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں، وہ سوئے ابو جہل بھی خونی رشتہ تھا اس کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ کیا تھا؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت بولے میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہاں جی، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ہاں جی، جس کو میری سرکار سے، اور کیا اقبال بھی کمال ہی کر گئے، سراپا عشق بن جاتا ہے، سراپا حسن بن جاتا ہے تیرے دیدار کا عاشق، تیرے دیدار کا۔ کہتے ہیں حضور کے جو عاشق تھے، کوئی ابو ذر تھا، کوئی ابو ہریرہ تھا، صحابی تھے، کوئی بدو تھے، لوگ بدو، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، وہ خود ایسے بن گئے کہ لوگ زیارت کرتے تھے وہ جنتی ہو جاتے۔ ابو بکر کا تو کیا کہنا،
سیدنا ابو بکر صدیق کہاں؟ تو وہ تو غار ثور کے اندر جب 3 دن حضور کریم آقا کا عکس حضور کی نور کی شعاع ان کے چہرے پر پڑی تھی، کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ ابو بکر کون ہے اور عثمان جناب حضرت سرکار دو عالم کون ہے۔ جس کو جتنا ملا حضور کا صدقہ وہ اتنا چمک اٹھا۔ یہ صدقہ بند نہیں ہوا۔ اس دور میں کئی لوگ جو نا اس کے قائل ہی نہیں ہیں، استغفر، وہ کہتے ہیں کہ باقیوں کو چھوڑو، حضور کو بھی ماننا شرک ہے، حضور کو بھی ماننا نہیں چاہیے۔ آج کل ایسے بھی پینٹ کوٹ والے اور ملا حضرات ملتے ہیں، ایسے ایسے سوال کریں گے، ایسے ایسے جواب دیں گے، آپ کہیں گے جی بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا۔ یاد رکھ لو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب کیا ہے؟ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال سے جب یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو سودا آپ سے کیا ہے، جئیں گے آپ کے لیے، مریں گے ماریں کھائیں تو آپ کے لیے۔ حضور ہمارا تو سب کچھ آپ ہیں، ہمارا تو سب کچھ آپ ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح حضور کریم آقا سے محبت کی اور ہمیں سیمپل دیا۔ کیا دیا؟ جو کمپنی بھی آپ کام کرتے ہیں، دکانوں پر ہیں آپ، کئی کمپنیوں سے رابطہ، کمپنی سیمپل بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال۔ کیا تشبیہ؟ ہاں جی، صرف سمجھانے کے لیے ہوتی، ورنہ جوڑ نہیں ہوتا۔ وہ کہاں، یہ کہاں، یہ کہاں؟ وہ حبیب خدا، یہ حبیب خدا کے چاہنے والے، ان کی تو مثال ہی اللہ نے نہیں بنائی۔ لیکن ہم مادی لوگ ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، تو یاد رکھ وہ سیمپل بناتے ہیں۔ سیمپل جو ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں اس طرح کا، کیا ہوئے؟ اس طرح کا سیمپل، یہ چیز بنوانی ہے۔ کیا بنوانا؟ یہی کہتے ہیں نا۔ تو اگر اس سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائے، جو ڈائی وہ بناتے ہیں، ہاں جی، اس میں تھوڑا سا بھی ہٹ جائے، آپ کہتے ہیں ہمارے کسی کام کی نہیں۔ بولو بھائی، ایک پرزا ہے بناتی، گاڑی بناتی ہے، آج کتنی کتنی مہنگی گاڑی ہیں، وہ کہتی ہے اپنے فارم والوں کو بھی یہ پرزا بنانا، یہ کیا کرنا؟ بولو نا۔ اچھا وہ بناتے ہیں، وہ اس کو پورا نہیں بنتا، وہ صحیح نہیں بنتا، وہ لگاتے ہیں، فٹ نہیں ہوتا۔ کتنا قیمتی پرزا تھا لیکن وہاں کام نہیں ہے۔ آپ بھی بڑے قیمتی ہیں، آپ بھی بڑے، لیکن اگر حضور سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، مصطفیٰ سے دور ہو گئے، دیکھ لیں جوتا، ہاں جی، کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ پہنے، آپ کو پورا ہی نہیں، آپ چھوڑ کے چلے جاتے۔ لائے بڑی دور سے، کوئی دوست لایا، بڑی دور سے لایا، اس نے کہا جی آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، ہاں جی، آپ نے پہنا، آپ کو پورا ہی نہیں آیا، تو کیا کریں گے؟ کسی کو دیں گے؟ آپ کے کام کا تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے تجھے ایسا بنایا ہے، ہر چیز اس نے پیدا فرمائی، جانور پیدا کیے تیری سواری کے لیے ہے نا، جانور پیدا کیے تیری عطا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں، یہ جو کھاتے ہیں کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، تیری غذا کے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اور اس کائنات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو سیمپل ہے، مونوگرام ہے، جس کے ذریعے آپ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر آپ ذرہ برابر بھی ہٹ گئے نہیں ملے گا۔ اس نے قرآن میں کہا، اس نے قرآن میں کہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت، کیا چاہتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کس کی محبت؟ بولو نا، اللہ کی محبت چاہتے ہو، ڈھونڈتے پھرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، کوئی آ جائے وہ بات سنا، آپ کہیں جی اللہ کی محبت، کس کی؟ اللہ کہتا تجھے بتاؤں میں کہاں ملتا ہوں، باری تعالیٰ کہاں ملتا ہے؟ قل ان کنتم، محبوب آپ بھی ساتھ کہہ دیں تاکہ توحید بھی ہو اور رسالت بھی ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تیری پیروی کر لیں، تیری اتباع کر لیں، پھر کیا ہوگا مولا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا، پھر اس کی رحمت تمہیں ڈھونڈے گی، کیا کرے گی؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک اللہ نے توفیق دی، سورہ دوحہ پہ بیان کرنا تھا لیکن ٹائم تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ چلو اس کو آپ دباچہ سمجھ لیں، مقدمہ سمجھ لیں، کتاب جب لکھی جاتی ہے اگلے جمعہ المبارک سورہ دوحہ پر جو ہے وہ بیان ہوگا، اگر اللہ کو منظور ہوا، صحت ہوئی، تندرستی ہوئی، وما علینا الا البلاغ۔